الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء معدن الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت ہی معزز محترم، بہت زیادہ عزت و احترام کے لائق احباب گرامی قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، ان دنوں جس موضوع پر آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے وہ رب کائنات کے ارشاد گرامی قدر کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اس آیت پر کے تحت آپ گفتگو سن رہے تھے اور بات ہو رہی تھی اس کے پہلے جملہ کہ ان اللہ یأمرکم بالعدل، کہ رب کائنات جل وعلا تم کو عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے، حق بات کہنے کا حکم دیتا ہے، خواہ کسی کے بھی خلاف کیوں نہ ہو حق بات کہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اس لفظ کی تشریح میں، اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں نے قرآن مجید فرقان میں سورۃ النساء کی 135 نمبر آیت مبارکہ پہ گفتگو کر رہا تھا کہ رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر ڈٹ جاؤ، سچی بات کہہ دو، سچ کتنا بھی کڑوا کیوں نہ ہو ہمیشہ سچ ہی بولو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں حکم دیا گیا ہے جھوٹ نہ بولو، سچ بولو؟ فائدہ یہ ہوگا اگر سچ بولو گے تو دامن مصطفیٰ میں پناہ مل جائے گی، جھوٹ بولو گے شیطان کے ساتھی بن جاؤ گے۔ دلیل اس کی یہ ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے میرے سوال کا جواب دینا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ رحمت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ ہمارے کریم آقا رسول رحمت پر اتنی رحمت نازل ہوئی، اتنی رحمت نازل ہوئی کہ وہ خود سراپا رحمت للعالمین بن گئے، اتنی رحمت نازل ہوئی، مثال نہیں دی جا سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن ہماری ذہنی استطاعت کے مطابق اس آیا بارکہ کو ایک طرف رہنے دیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس کو ایک طرف رہنے دیجئے، تھوڑی دیر کے لیے خالی ذہن ہو کر میری مثال کو سمجھیے۔ آپ لوہے کے رنگ کو جانتے ہیں کہ وہ سیاہی مائل ہوتا ہے، لوہے کا اپنا ذاتی رنگ سیاہی مائل ہوتا ہے، گہرا بھورا سیاہی مائل۔ لیکن اگر آپ لوہے کے ایک ٹکڑے کو آگ میں رکھ دیتے ہیں اور وہ کچھ دیر تک آگ کے اندر کوئلوں میں ان کی صحبت میں بیٹھا رہتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس آگ کے اجزائے لطیفہ اس میں جذب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اتنے جذب ہو جاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیاہ رنگ کا لوہے کا ٹکڑا کس رنگ کا ہو جاتا ہے؟ آگ کے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کا آگ کا رنگ ہوتا ہے سرخی مائل زرد، اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے، تبدیل کر لیتا ہے کہ دیکھنے والا اسے بھی کوئلہ سمجھتا ہے، آگ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ کوئلہ نہیں ہوتا، آگ نہیں ہوتا، لیکن آگ اتنی زیادہ اس پہ سرایت کر گئی کہ خود آگ بن گیا۔ اب وہ سارے وہی کام کرتے ہیں جو آگ کا انگارہ
بلکہ آگ کا انگارہ شاید پہلے ٹھنڈا ہو جائے یا دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی اس کے اجزائے جو لطیفہ ہوتے ہیں آگ کی، اس پر اتنے سوار ہو جاتے ہیں کہ وہ خود آگ بن جاتے ہیں۔ اب میں پھر توبہ کرتا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے نبی پر اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوئی کہ خود سراپا رحمت بن گئے، سر سے لے کے پاؤں تک رحمت ہی رحمت بن گئے۔ سب سے زیادہ رحمت رب کائنات کی میرے نبی پہ نازل ہوئی۔ میں اب سوال کروں گا، سب سے زیادہ لعنت کس پہ نازل ہوئی ہے؟ شیطان پر۔ رب کریم فرمائے اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک مسلسل تجھ پہ میری لعنت ہے۔ سب سے زیادہ لعنت شیطان پہ نازل ہوئی۔ اب میں پھر سوال کرتا ہوں، بتائیے سچ بولنے والے پہ کیا نازل ہوتا ہے؟ وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ میرے نبی کے دامن کرم میں۔ جھوٹ بولنے والے پر کیا نازل ہوتا ہے؟ لعنت۔ قیامت کے لعنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا، رحمت والوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اس لیے رب نے فرمایا تم سچ بولو، میرے نبی کے دامن کرم میں تم کو پناہ مل جائے گی۔ سچ بولنے والوں پہ رحمت ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ رحمت والے میرے نبی ہیں۔ جھوٹ بولنے والوں پہ لعنت ہوتی ہے، سب سے بڑا لعنتی شیطان ہے۔ اب دیکھو تم اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کرنا چاہتے ہو۔ اس لیے رب کائنات نے بڑے محبت بھرے انداز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اوے ایمان والو، تم تو ایمان والے ہو، تم تو مجھ سے پیار کرنے والے ہو، میرے نبی سے پیار کرنے والے ہو، ایمان والو کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے لیے ڈٹ جاؤ، سچی بات کہہ دو۔ شہداء للہ، تم گواہی دو، سچ کہو تو اپنے رب کی رضا کی خاطر، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ سچ تمہاری اپنی جان کے خلاف کیوں نہ ہو، کہہ دو۔ اوی الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، پھر سچ کہہ دو۔ ایک طرف تمہارے والدین، ایک طرف تمہارا رب ہے، تو شہداء للہ، اپنے رب کی رضا کی خاطر سچ کہہ دو۔ اگرچہ تمہیں اپنے خلاف کہنا پڑے یا اپنے والدین کے خلاف کہنا پڑے، سچ کہہ دو۔ صحابہ کرام نے اس پر کس انداز سے عمل کیا؟ مجھے میرے اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کے صحابہ نے دنیا والوں کے سامنے عمل کر کے ایک بے مثال نمونہ قائم کر دیا ہے۔ بتا دیا دنیا والوں، دیکھو ہم مصطفیٰ کریم کی نگاہ کرم سے فیض پانے والے قرآن کریم پر کس طرح عمل کرتے ہیں۔ غزوہ بنو مصطلق کی بات ہے۔ میرے کریم آقا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صحابہ کرام کی معیت میں اس غزوہ میں تشریف فرما ہوئے تھے۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس جنگ میں رسول رحمت بجائے خود تشریف فرما ہوں، لیکن اگر حضور نہ جائیں، صحابہ کو بھیج دیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ غزوہ تھا، میرے نبی تشریف فرما تھے۔ مدینہ طیبہ کے کچھ منافقین، بڑے منافق عبداللہ بن ابی کی زیر سرکردگی، وہ بھی اس غزوہ میں رسول رحمت کے ساتھ تھے۔ منافقین اس لیے شامل ہو جایا کرتے تھے کہ رب کریم کی رحمت کے ساتھ جس میدان جنگ میں میرے نبی تشریف فرما ہوتے، کامیابی آگے بڑھ کر میرے نبی کے قدم چوم لیا کرتے تھے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی حال تھا، تابعین کے ساتھ بھی، تبع تابعین کے ساتھ بھی۔ منافقین کو پتہ تھا کہ مال غنیمت وافر مقدار میں میسر آئے گا، وہ مال غنیمت لینے کے لیے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کی ایک منزل پر، وہاں کنواں تھا اور کنویں کے پاس پڑاؤ کیا جاتا تھا۔ رب کائنات کو یہی منظور تھا، وہ دنیا والوں کو کوئی دکھانا چاہتا تھا۔ حسن اتفاق سمجھیے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو حکم دیا جاؤ پانی بھر کے لاؤ۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا غلام جہجہ جس کا نام تھا، یہ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر آیا تو انصار کے قبیلہ بنو خزرج کے ایک شخص بھی پانی لینے کے لیے اسی کنویں پر پہنچا۔ اور یہ بھی اتفاق جانیے کہ دونوں کے پاس جو ڈول تھے چمڑے کے بنے ہوئے، وہ ایک ہی کاریگر کے غالباً بنے ہوئے تھے، یہ ایک ہی دکان سے خریدے گئے تھے کہ دونوں کی شکل و صورت ہیئت قضائی بالکل ایک جیسی تھی۔ جس طرح ایک ہی جیسی چیزیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، ایک ہی کاریگر کی بنائی ہوئی، ایک ہی جیسے ڈول تھے۔ دونوں نے اپنے اپنے ڈول کنویں میں ڈالے۔ اللہ کی قدرت دیکھے، دونوں کے ڈولوں کی رسی ٹوٹ گئی، دونوں کنویں میں گر گئے۔ اس زمانہ کے طریقہ کار کے مطابق بڑے بوڑھے جانتے ہیں کہ کنڈی ڈھال کر پھر ڈول نکالا کرتے تھے۔ کنڈی ڈھال کر ڈول نکالا تو ایک ڈول نکل آیا۔ اب جو ڈول باہر نکلا
فاروق اعظم کا غلام کہنے لگا یہ ڈول میرا ہے، وہ انصار صحابی کہنے لگے یہ ڈول میرا ہے۔ اس بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ فاروق اعظم کا غلام کچھ جذباتی تھا، اسے ٹکر دے ماری، انصاری صحابی کے ناک پر چوٹ لگی اور خون نکلنے لگا۔ اب یہ خون آلود کپڑے لے کر چلاتا ہوا اپنے قبیلے کو پکارتا ہوا اپنے قبیلے کی جانا بڑھا۔ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سرغنہ ہے، یہ خزرج قبیلے کے ساتھ ہی تعلق رکھتا تھا، یہ بھی وہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی کچھ منافق، سارے نہیں، کچھ منافق بھی اس کے ساتھ اس کے خیمے میں بیٹھے تھے۔ شور و گل سنا تو باہر نکلے سارے کے سارے، دیکھا وہ خون آلود ہے۔ اب باقی تو صحابہ تھے، بنو خزرج سے تعلق رکھنے والے انصار، یہ منافق تھا، اس کے ساتھی بھی منافق تھے۔ جب یہ چلاتا ہوا کہ دیکھو جی مجھے مارا ہے، میں خون آلود ہو گیا، تو خون دیکھ کر اپنے قبیلے کے فرد کے ہر شخص ہی جذبات میں آ جاتا ہے، مگر صحابہ نے اپنے جذبات پر کنٹرول کیا۔ ہم بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیں گے اور یہ قضیہ بارگاہ مصوفی میں پیش کریں گے، پھر جو نبی فیصلہ فرمائیں گے ہم دل و جان سے قبول کر لیں گے۔ عبداللہ بن ابی یہ نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا لڑائی ہو جائے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ انصار بھڑک اٹھیں اور مہاجرین کے ساتھ لڑائی ہو جائے، مگر انصار نے ایسے نہ کیا۔ تو عبداللہ بن ابی اب اپنے ساتھیوں کو جو اس کے پاس بیٹھے تھے خیمے میں، ان کو کہنے لگا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ، بڑی بری مثال دی اس نے، اس خبیث سے مثال دی، چونکہ حدیث مبارکہ میں مثال کا ذکر ہے۔ اس خبیث نے، جس طرح ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں کہ کتے کو روٹی اس لیے ڈالی جاتی وہ ہمیں ہی کاٹنے کو دوڑے، اس طرح کی خبیث مثال دی، اور کہنے لگا کہ جب ہم واپس پلٹے گئے مدینہ میں، چونکہ اب تو اس کے پاس جو تھا جتھا کم تھا، افرادی قوت کم تھی، مدینہ تھے، اب ہمیں کچھ اور ساتھی بھی اس کے تھے، کہنے لگا جب مدینہ میں جائیں گے نا تو اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ جو ذلیل ہیں ان کو عزت والے مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ ذلیل سے جن کو ان مرادوں سے لیا وہ آپ جانتے ہیں، عزت والوں سے مراد خبیث سے اپنے آپ کو لیا تھا۔ باقی سارے اس کے ساتھی اس کے خیمے میں بیٹھے تھے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم، حضرت ارقم بن ابی ارقم کے بیٹے، جن کے ہاں سیدنا فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا تھا، زید بن ارقم اس محفل میں موجود تھے۔ انہوں نے بات کو سن لیا، یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا کہ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس خبیث نے آپ کی عرف اور اعلیٰ شان میں یہ گستاخی بکی ہے۔ صحابہ کرام نے سنا تو غصہ میں آ گئے۔ بنو خزرج کے افراد نے سنا کہ ہمارے قبیلے کے شخص نے ایسے کہا، ظاہر ہے وہ بھی غصہ میں آ گئے۔ اوس والوں نے سنا، وہ بھی غصہ میں آ گئے۔ مہاجرین نے سنا، وہ بھی غصہ میں آ گئے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے رب کائنات کی جانب سے ان کی جانب وہی نازل ہو جایا کرتی تھی۔ میرے نبی نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، عبداللہ کو بلا لیا تحقیق کے حال کے لیے، اور وہ صاحب مکر گیا، قسم اٹھا گیا کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی بات کہی نہیں ہے۔ عزت و عظمت کے اعتبار سے عبداللہ اہل مدینہ کے نزدیک پہلے بڑی عزت والا تھا۔ میرے نبی کی تشریف آوری سے قبل اہل مدینہ نے، اس وقت یثرب تھا، مدینہ نہیں تھا، ان لوگوں نے ایک تاج بنوایا تھا، عبداللہ بن ابی کے سر پہ رکھنے کے لیے تاج بنوایا تھا، اور بالاتفاق پورے یثرب والے اسے اپنا آقا ماننے کے لیے تیار تھے۔ تاج تیار ہو چکا تھا، تاج پوشی ہونے والی تھی کہ میرے نبی تشریف لے آئے۔ اس لیے وہ خبیث آدمی اپنی ذاتی عزت کی وجہ سے میرے نبی کے خلاف ہوا تھا۔ تنومند جوان تھا، اتنا بڑا جوان کہ جب میدان بدر میں حضرت سیدنا عباس گرفتار ہو کے آئے ہیں، کپڑے ان کے پھٹ گئے تھے، پورے مدینہ طیبہ میں کسی کا کرتا بھی حضرت عباس کے ماپ کے پورا نہیں آیا تھا سوائے عبداللہ بن ابی کے۔ باہر یہ شخص تھا جس کا کرتا حضرت عباس کے پورا آیا تھا، اتنا تنومند جوان تھا۔ شکل و صورت کے اعتبار سے بھی یہ خبیث آدمی خوبصورت تھا، عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ اس سے آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم میں نے کوئی جملے ایسے کہے ہی نہیں۔ میرے نبی تو پہلے ہی پردہ ڈالنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام جذبات میں تھے، حضور نے بس بھی بس ٹھیک ہے، اس سے قسم اٹھا لی ہے، ہم اس سے درگزر کرتے ہیں، چلو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ قسم اٹھا کے اس کے ساتھیوں نے بھی قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم، سارے کے سارے گواہی دیتے ہیں کہ ابن ابی نے کوئی بات ایسی کہی نہیں ہے۔ میرے نبی درگزر سے کام لیتے تھے، فرمایا چلو ٹھیک ہے جاؤ،
دراصل چاہتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم بڑے پریشان ہو گئے کہ بعض لوگوں نے ان کو تانے دیے، اوے تو لڑائی کروانا چاہتا تھا، مسلمانوں میں تو چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بڑے پریشان ہو گئے۔ بارگاہ رب العزت میں انہوں نے دعا مانگی، مولا میں نے تیرے نبی کی عزت کی حفاظت کی تھی، تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ حضور کی عزت کی حفاظت کی تھی، انہوں نے بدبختوں نے بکواس بکی تھی، اب ان کی اپنی عزت برباد ہو رہی تھی۔ رب کائنات نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، قرآن مجید کی آیہ برکہ سورہ منافقون نازل فرما دی، اور یہ آیہ برکہ رب کریم فرماتا ہے یقولون، وہ یہ بکواس بکتے ہیں، کیا لئن رجعنا الی المدینہ تھی، جب ہم مدینہ میں پلٹ کر جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نکال کے باہر پھینک دے گا۔ رب فرماتے ہیں انہوں نے بکواس بکی ہے، محبوب ان کو بتا دو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت کا مالک تو اللہ ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ایمان والوں کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ حقیقتاً عزت ہے کس کے پاس۔ یہ بکواس بک رہے ہیں۔ یہ آیہ بارکہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو پتہ چل گیا کہ اس خبیث نے بکواس بکی ہے۔ صحابہ پھر جوش میں آ گیا، کہنے کہ ہم تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس نابکار نے بکواس بکی ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ میرے کریم آقا تاجدار ارب شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا، میں اجازت نہیں دیتا اس کو قتل کرنے کی۔ ایسے تو لوگ کہیں گے کہ رسول اللہ اپنے صحابہ کو قتل کروانے، کسی کو کیا پتہ ہے منافق کون ہے کون نہیں ہے، نہیں اجازت دیتا، اجازت نہیں ملی۔ یہ بات شدہ مدینہ طیبہ تک جا پہنچی۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا تھا، نام اس کا بھی عبداللہ تھا، دونوں عبداللہ ہیں۔ ایک کا نام ہے عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا سردار ہے، اور اس کا بیٹا ہے، اس کو کہتے ہیں عبداللہ بن عبداللہ، یہ میرے نبی کا سچا صحابی ہے۔ اب میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے جو نام منتخب کرتا ہوں وہ ہے ابن ابی، منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، میں اس کو ابن ابی کہوں گا، اس کے بیٹے کو حضرت عبداللہ کہوں گا تاکہ آپ کو بات میری سمجھ آ جائے، جو کہ دونوں کا نام عبداللہ ہے۔ باپ کو ابن ابی کہوں گا اور بیٹے کو حضرت عبداللہ کہوں گا۔ حضرت عبداللہ کو پتہ چلا کہ میرے باپ ابن ابی نے میرے نبی کی شان میں بکواس بکی ہے، اور یہ عبداللہ اپنے باپ ابن ابی کی اتنی عزت کرتا تھا کہ لوگ بطور ضرب المثل اس کا ذکر کیا کرتے تھے کہ فلاں بندہ تو اپنے ماں باپ کس طرح عزت کرتے ہیں جس طرح عبداللہ کا بیٹا عبداللہ کی۔ اور حضرت عبداللہ اپنے باپ ابن ابی کے سامنے کبھی نگاہیں اونچی کر کے نہیں بیٹھا کرتے تھے، ہمیشہ نظر جھکا کے بیٹھتے تھے، کبھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کی تھی، اس طرح ان کے سامنے جاتے تھے جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے جاتا ہے۔ اور جب یہ ابن ابی کسی سفر سے واپس آتا تو حضرت عبداللہ آگے بڑھ کر اپنے ابا کا استقبال کرتے، بلکہ مدینہ سے باہر نکل کر، جس طرح آپ کسی معزز مہمان کا آپ استقبال کرنے کے لیے گاؤں کی بجائے سوئے پہ چلے جائیں کہ ہم اس کو وہاں سے لے کے آئیں گے اور احترام کے ساتھ جلوس کی شکل میں لے کے آئیں، حضرت عبداللہ اسی طرح کیا کرتے تھے، مدینہ سے باہر نکل کے کھڑے ہو جاتے، پتہ چلتا کہ میرا باپ آ رہا ہے، اور جب باپ ان کا آ جاتا ابن ابی تو اس کے باپ جس اونٹنی پر یا گھوڑے پر سوار ہوتے، حضرت عبداللہ اپنے باپ کے گھوڑے یا اونٹ کی مہار یا لگام پکڑتے اور سر جھکا کر پیدل آگے آگے چلتے، گھر کے قریب آ کر اس اونٹ کو بٹھا دیا جاتا یا سہارا دے کر اپنے باپ کو گھوڑے سے نیچے اتارتے، باپ گھر میں داخل ہو کر چارپائی پہ بیٹھ جاتا، حضرت عبداللہ اس کے پاؤں کا جوتا اتارتے، اس کے پاؤں کو دباتے، مٹھی چاپی کرتے، گویا عزت و عظمت کے تمام تر تقاضے وہ پورے کرتے اپنے باپ کے ساتھ، اس طرح کرتے جس طرح ایک وفادار فرما بردار بیٹا اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ یہ عادت تھی۔
آج جو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ جملے کہے تو حضرت عبداللہ تلوار لے کر اپنے باپ کے انتظار میں مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر کھڑے ہو گئے، اس راستے پر جو بن مستلق کی جانب سے آ رہا تھا۔ میرے کریم آقا جس قافلہ میں جلوہ فرما تھے، رسول رحمت درمیان میں تھے، آگے اور پیچھے صحابہ کرام ہیں، دائیں بائیں بھی، تاکہ میرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے۔ صحابہ کرام حفاظت کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ میرے کریم درمیان میں ہیں، گرد گرد میرے نبی کے صحابہ ہیں، آ رہے ہیں، منافقین بھی شامل ہیں۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو اب جو مجاہدین ہیں، میرے کریم آقا کے صحابی مدینہ میں داخل ہونے لگے، دیکھا انہوں نے کہ عبداللہ کا بیٹا، وہ ابن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ وہ کھڑے ہیں۔ معمول کی بات تھی، تلوار تو ان کے ہاں عام ہوا کرتی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی تلوار کتنے حمایل کر کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ عبداللہ اپنے باپ کے استقبال میں آیا ہے، پہلے معمول کی بات ہے۔ پھر ابن ابی کی سواری بھی آ گئی۔ حضرت عبداللہ نے آگے بڑھ کر، اونٹی پر وہ سوار تھا، آگے بڑھ کر اونٹی کی مہار کو پکڑ لیا۔ عام بات تھی، پہلے بھی ایسے ہوتا تھا۔ اور یہ بیٹا اپنے باپ کی سواری کو پکڑ کر نظر جھکائے چلا کرتا تھا قافلے کے اندر، لیکن آج اس سے اپنے باپ کی اونٹنی کو قافلے سے جدا کر لیا، ایک طرف لے گیا۔ ابن ابی نہیں بولا، بڑا سنجیدہ آدمی تھا، سردار قسم کا آدمی تھا، باروب آدمی تھا، کچھ مغرور بھی تھا۔ پوچھا نہیں ہو بیٹے کیا کر رہے ہو؟ نہیں پوچھا، دیکھو کیا کرتے ہیں، لوگ کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ بیٹے نے ایک طرف کر کے قافلے سے اونٹنی کو بٹھا دیا، اونٹنی بیٹھ گئی۔ ابن ابی نے نہیں پوچھا بیٹے کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ نے اونٹنی کی مہار کے ساتھ ہی اونٹنی کا گھٹنا باندھ دیا تاکہ کھڑی نہ ہو سکیں۔ گھٹنا باندھنے کے بعد میان سے تلوار نکالی۔ ابن ابی اپنے باپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے، اونٹی پر بیٹھا تھا، اور فرمانے کو، اے منافق، مجھے پتہ چلا تو نے میرے نبی کی شان میں گستاخی بکی ہے، کر توبہ، اور یہ اقرار کر پوری کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل تو خود ہے، اور یہ کہہ کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ عزت والے مصطفیٰ کریم ہے، کہہ یہ جملے۔ کیا یہ جملے؟ ابن ابی نے دیکھا کہ میرا بیٹا، اس نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر میرے صاحب نے گفتگو تک نہ کی تھی، آج یہ کیا کر رہا ہے؟ سوچا ہوگا شاید کوئی نشہ وشہ کر رکھا ہے۔ ڈانٹ کے کہنا، اوے عبداللہ، تجھے پتہ ہے تو کس سے بات کر رہا ہے؟ کون ہوں میں؟ تو حضرت عبداللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ جانے گئے، میں جانتا ہوں تو ابن ابی، تو منافق ہے، میں جانتا ہوں، اچھی طرح جانتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں جلدی کر، نہیں کرے گا؟ تلوار نکالی، اللہ کی قسم ہے تیری گردن اڑاؤں گا، کہہ جلدی، تلوار اٹھا لی۔ اب ابن ابی کو یقین ہو گیا کہ اگر میں یہ جملے نہیں کہوں گا تو پھر میرے بدن سے سر جدا ہو جائے گا، میری گردن کٹ جائے گی۔ صحابہ کرام قریب سے گزر رہے تھے، وہ تو پہلے اس خبیث کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ مسکراتے ہوئے گزر گئے، اچھا ہو رہا ہے، جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتے اسی طرح اس کو ذلیل ہونا ہوتا ہے، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے جو میرے نبی کی عزت نہیں کرتا۔ صحابہ کریم سے گزر رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اس کے باپ یعنی ابن ابی نے اپنے باپ یعنی ابن ابی نے حضرت عبداللہ کے باپ نے سر پر امامہ باندھا تھا، یہ عرب کا رواج ہے، سر پر بڑا امامہ لپیٹ لینا، یہ اہل عرب کے ہاں رواج، عموماً بکریاں بھیڑ بکریاں وغیرہ چراتے تھے اور سر کو ڈھانپا کرتے تھے۔ عبداللہ نے حکم دیا ابن ابی کو، بیٹے نے باپ کو، امامہ اتار، اسے امامہ اتارا، گلے میں ڈال، نوکروں کی طرح، مجرموں کی طرح گلے میں ڈالا، اور دونوں ہاتھ جوڑ کے وہ کہنے لگا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انا اذل من الصبیان والنساء، میں عورتوں سے بھی ذلیل ہوں اور بچوں سے بھی ذلیل ہوں، ومحمد عز الناس، کائنات میں رب کے بعد سب سے زیادہ عزت والے میرے نبی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ وہ جو جملے کہہ رہا تھا، صحابہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور گزر رہے تھے۔ اچھا خبیث اپنے بیٹے کے ہتھے چڑھا، اتنے میں میرے نبی تشریف لے آئے،
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا۔ رسول رحمت نے یہ منظر دیکھا، میں عبداللہ چھوڑ دے اپنے ابا کو، داخل ہو لینے دے اس کو مدینہ طیبہ میں، نہ رو کسے۔ حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر یہ منافق قابل قتل ہے تو کسی اور کو نہ کہیے اس کو قتل کرے، مجھے حکم دیجئے اس کی گردن میں کاٹوں گا، آپ کے قدموں میں لا کے ڈالوں گا۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر آپ، جو کہ ان کو پتہ چل چکا تھا نا کہ صحابہ قتل کرنا چاہتے تھے، حضور نے اجازت نہیں دی ہے، ہو سکتا ہے مدینہ طیبہ میں آ کر یہ حکم نافذ فرما دیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، سبب یہ ہے کہ اگر آپ میرے سوا کسی اور کو حکم دیں گے کہ اس کو قتل کر دیں تو عین ممکن ہے مجھے جہالت کی غیرت آ جائے کہ میں اپنے باپ کو دیکھوں اسے کو قتل کیا کر رہا ہے، میں رکاوٹ بن جاؤں، اس قاتل کو روکوں، پھر کیا ہوگا؟ نبی کے گستاخ کے قاتل کو میں روکوں گا، میں بھی گناہ گار ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ کہیں میں گناہ گار نہ ہو جاؤں، اس لیے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر اس کو قتل کرنا ہے مجھے حکم دیجئے، میں خود قتل کروں گا، مگر میرے نبی نے اجازت نہیں دی۔ فرمانے کہ میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ بیٹا باپ کو قتل کرے، عبداللہ سے چھوڑ دے، رہنے دے، جو کرتا ہے اسے کرنے دے، اسے کچھ نہ کہے، میں کسی کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ اس کو قتل کرے۔ یہ کیا بات ہے؟ رب فرماتا ہے بات سچی کر دو اگر تمہارے والدین کے خلاف بھی کیوں نہ ہو، کسی کے خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ ایک ایمان والا ہمیشہ حق کا ساتھ دیا کرتا ہے، وہ پرواہ نہیں کرتا کہ یہ بات میرے خلاف جا رہی ہے، میرے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہے، میرے بہن بھائیوں کے خلاف جا رہی ہے، میرے عزا قربا کے خلاف جا رہی ہے، کس کے خلاف جا رہی ہے، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ میں، دور سے رشتہ میں میرے نبی کے ماموں بن جاتے ہیں، حضرت آمنہ خاتون کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، میرے نبی پر ایمان لے کے آئے۔ ان کی ماں کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا ایمان لے آیا ہے، ماں مشرکہ تھی اس وقت، بعد میں یہ بھی ایمان لے آئی تھی، اس وقت مشرکہ تھیں، اور سعد بھی اپنی ماں سے ٹوٹ کر پیار کرتے تھے۔ پیار تو سارے اپنی ماں سے کرتے ہیں لیکن سعد جیسا نہیں، شدید محبت کرتے تھے اپنی ماں سے۔ یوں سمجھیے، میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر ماں نے رات کے پہلے پہر کہا سعد پانی پلاؤ، سعد پانی کا پیالہ لے کے آئے، ماں سو گئے تو سعد ساری رات اپنے ماں کے سراہنے کھڑے ہیں، اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ماں کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میرے پوچھے بغیر اسلام قبول کر لیا، ماں غصہ میں آ گئی، میرا بیٹا میرے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ بیٹھا، مجھے قسم ہے لات و عزا کی، نہ پانی پیوں گی نہ کھانا کھاؤں گی، اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی، دھوپ پہ کھڑی رہوں گی، جب تک سعد دوبارہ میرے آبا و اجداد کے دین کو قبول نہیں کرتا۔ حضرت سعد کو کسی نصیحت کرنے والے نے کہا، ناصر نے کہا، سعد تیری ماں کہتی میں دھوپ پہ کھڑی رہوں گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی جب تک سعد دوبارہ میرے آبا و اجداد کے دین میں نہیں آتا۔ ایک روایت کے مطابق 3 دن اس طرح گزر گئے کہ سعد کی ماں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت سعد اپنی ماں کے پاس آئے، آ کے فرمایا ماں مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے ایسے ایسے کر کے کہا ہے، محبل دنیا میں ہے، 3 راتیں گزر گئی تھیں، ماں نے کھایا پیا نہیں تھا، نہ کہا تو کمزوری اپنی انتہا کو پہنچی، ہو سکتا ہے آج مر ہی جاتی، کہ حضرت سعد نے اپنی ماں کو آ کے کہا ماں تو نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ میں کھاؤں گی نہیں پیوں گی نہیں، مر جاؤں گی جب تک سعد اس نبی کے دامن کو نہیں چھوڑتا۔ ماں بہت اچھی طرح سن لے، قسم ہے مجھے کائنات کے رب کی، اگر 1000 مرتبہ تجھے زندگی ملے، ہر مرتبہ میرے سامنے تڑپ تڑپ کر تو مر جائے، میں یہ قبول کر لوں گا دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ تیرا جی چاہے تو کھا، نہ جی چاہے تو نہ صحیح، جی چاہے دھوپ میں کھڑی ہو، جی چاہے سائے میں حق کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ صحابہ کا عمل ہے۔
دنیا والوں کو بتا دے کہ دنیا والوں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا، یہ نہ دیکھنا کہ میں جس کا ساتھ دے رہا ہوں وہ کون ہے، جس کے خلاف ہوں وہ کون ہے، یہ دیکھنا کہ میرا مولا کس بات پر راضی ہے، میرے نبی کس بات پر راضی ہیں۔ رب کائنات یہی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو انصاف کی بات پر ڈٹ جاؤ، پرواہ نہ کرو۔ پھر مد مقابل کون آتا ہے؟ ماں آتی ہے کہ ابا آتا ہے، بہنیں آتی ہیں کہ بھائی آتے ہیں، عز و کربار آتے ہیں کہ رشتہ دار آتے ہیں، پارٹی والے آتے ہیں کہ محلے والے آتے ہیں، گلی کوچے والے آتے ہیں کہ قبیلے والے آتے ہیں، جو بھی مقابلہ میں آئیں ایمان والو یاد رکھنا فاللہ اولاہما، اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، ان کو اللہ سے اعلیٰ کبھی نہ سمجھنا، سب سے اعلیٰ اللہ اور اس کا رسول ہے۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خیال رہے یہ موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ الباقی رب نے چاہا اسی موضوع پہ بات ہوگی۔